الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءہم منذر منہم فقال الکافرون هذا شیء عجیب اذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعید قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا کتاب حفیظ۔ سورہ قاف مکہ میں یہ صورت نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم پر نازل ہوئی تھی۔ اس صورت میں قرآن مجید کا جہاں تعارف ہے وہاں انسانوں کو آخرت کی تعلیم بھی دی گئی ہے، اور اسی طرح یہ بھی بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں بطور رزق کے انسانوں کے لیے پیدا کر رکھی ہیں۔ آخرت میں دو گروہ ہو جائیں گے، اور ایک گروہ جنت میں جائے گا اور ایک دوزخ میں۔ ان کے ہولناک یا خوبصورت مناظر جو ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں۔ اس صورت کے بارے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں ایک حدیث بیان کی ہے۔ ام ہشام ایک خاتون ہیں، وہ کہتی ہیں کہ ہمارا تنور اور نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کا تنور جو تھا وہ ایک ہی تھا۔ تقریباً یہ 2 سال رہا، یا پھر 1 سال رہا، یا تقریباً 8-9 مہینے رہا۔ تو اس طرح یہ اس تنور پہ میں روٹیاں جب پکاتی یا اس تنور پہ جاتی تو قریبی مسجد تھی، تو وما اخذت قاف والقرآن المجید الا عن لسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے قاف والقرآن المجید یعنی یہ صورت جو ہے یہ اگر لی ہے یعنی سیکھی ہے یا یاد کی ہے تو رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے۔ کیوں کہ یقرأھا، آپ اس کو پڑھا کرتے تھے کل یوم جمعۃ، ہر جمعہ کے روز، علی المنبری، ممبر پر، اذا خطب الناس، جب آپ لوگوں کو ایڈریس کرتے، یعنی جمعہ کا خطبہ آپ دیتے تو خطبے کے دوران آپ یہ صورت پڑھا کرتے تھے، اور میں نے آپ سے سن سن کے یہ صورت لی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے ما حفظت قاف، میں نے سورہ قاف نہیں یاد کی الا من فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے سن سن کے، یخطب بہا کل جمعۃ، آپ ہر جمعہ اسی کا خطبہ اسی کو پڑھتے تھے خطبے میں، اور پھر اسی پر ہی آپ آگے چلتے تھے۔ تو یہ صورت اس اعتبار سے بڑی فضیلت والی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ یعنی جمعہ کے اجتماع میں جہاں سب صحابہ موجود ہیں، خواتین بھی موجود ہیں، آپ یہ صورت پڑھتے تھے۔ ایڈریس مقصد خطبے کا ایک باقاعدہ حصہ ہوتا تھا، لیکن ایڈریس آپ جب کرتے تھے تو وہ حالات کے مطابق کرتے تھے۔ مگر اس صورت کو پڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ علماء یہی لکھتے ہیں کہ ایک بہت زبردست ریمائنڈر ہے مسلمان کے لیے، مسلمان مرد ہو یا عورت ہو۔ قرآن مجید، پھر ہم جو کچھ ہیں، ہماری حیثیت، پھر اس کے بعد ہماری تگ و دو جو دنیا میں ہوتی ہے وہ بھی عارضی ہے، اور اس تگ و دو کے نتیجے میں ہم آپس میں جب الجھتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، فساد ہوتے ہیں، تو وہ بھی محض وقتی ہیں۔ لیکن اصل چیز انسان کے اپنے عمل ہیں، وہ اعمال اگر اچھے ہیں تو یہ جنت میں لے جانے والے ہیں، اور اعمال اگر برے ہیں تو یہ دوزخ میں لے جانے والے ہیں۔ تو یہ ریمائنڈر ہے جو ہر جمعے کے خطبے میں خطبے سے زائد ہر مسلمان کو سنا کے دیا جاتا تھا، اور مسلمان الرٹ بھی ہوتے تھے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے جس کو امام مالک، امام احمد بن حنبل نے اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اپنی صحیح کتابوں میں بیان کیا ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو واقد اللیثی، یہ وہ صحابی ہیں جو بالکل آخری نبی علیہ السلام کے آخری اوقات میں یا آخری وقتوں میں ایمان لائے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہتے تھے۔
تو سیدنا عمر نے ان سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ ما کان یقرأ بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الاضحیٰ والفطر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عید الفطر کی نماز پڑھاتے تھے یا عید الاضحیٰ کی نماز پڑھاتے تھے تو آپ اس میں کون سی قرات کرتے تھے، یعنی کون سی سورت پڑھا کرتے تھے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ کانا یقرأ فیہما بقاف والقرآن المجید اور اقتربت الساعۃ وانشق القمر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دو صورتیں پڑھتے تھے۔ تو اسی طرح فجر کی نماز میں بھی آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ قاف پڑھتے تھے۔ تو یہ سب پتہ چلتا ہے، بس اس قدر اس کی فضیلت ہے کہ آپ اس کو بار بار جمعہ کے خطبے میں جہاں پڑھتے سناتے، وہاں کبھی کبھی آپ نمازوں میں بھی اس کو پڑھ لیا کرتے تھے، بالخصوص فجر کی نماز میں۔ شروع ہوتی ہے قاف والقرآن المجید۔ قاف کیا ہے؟ حرف مقطع، مقطعات میں سے ہے۔ والقرآن المجید، یہ ہے قرآن مجید کی ایک بہت بڑی صفت کہ قسم ہے قرآن مجید کی، یہ قرآن کی جو مجید ہے۔ مجید کا کیا مطلب؟ بڑا بزرگ ہے، یعنی اس میں بڑی اہم باتیں کی گئی ہیں کہ انسان یہاں عارضی آیا ہے اور اس نے مرنا ہے، بعث بعد الموت ہونا ہے، اور اللہ نے ایسے انسان کو وعدہ کر رکھا ہے جو اچھا کام کرے گا اس کے لیے جنت ہے، اور جو برا کام کرے گا اس کے لیے سخت قسم کی وعید ہے کہ دوزخ میں جائے گا۔ تو قرآن مجید اس اعتبار سے بھی بڑا بزرگ ہے کہ دوسری کتابوں کے مقابلے میں یہ کتاب بڑی شرف والی ہے۔ ان میں لمیٹڈ احکام تھے اس دور کے مخصوص لوگوں کے لیے، ان کے مخصوص حالات کے مطابق، مگر اس کی بزرگی یہ ہے اور برتری یہ ہے کہ یہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہے۔ انسان کہیں بھی بستا ہو، کسی بھی خطے میں، وہاں بھی یہ قرآن مجید اس کو احکام بھی دیتا ہے، گائیڈ بھی کرتا ہے اور راہ راست بھی بتاتا ہے۔ حالانکہ وقت کہتے ہیں نا، لوگ بدل رہے ہیں، وقت بدلتا جاتا ہے، مگر ایسی بات نہیں ہے۔ قرآن مجید جو وقت کے ساتھ ساتھ چل بھی رہا ہے اور اپنے آپ کو ثابت کرتا جا رہا ہے کہ میں ایک زندہ کتاب ہوں اور ہر دور کے انسانوں کی ضرورت میں پوری کر سکتا ہوں۔ تو اس وجہ سے اس قرآن مجید کو مجید کہا گیا کہ یہ بڑا ہی بزرگ کلام ہے اور بڑا ہی عالی شان قسم کا یہ قرآن ہے جو اللہ کا کلام کہلاتا ہے۔ بل عجیبو، بلکہ انہوں نے تعجب کیا، ان جاءہم، کہ آ گیا ان کے پاس، منذرن، ایک ڈرانے والا، منہم، انہی میں سے، فقال الکافرون، تو کہا کافروں نے، ھذا شیء عجیب، یہ شے عجیب ہے، یہ ایک عجیب چیز ہے۔ تو دیکھیے اس کی بزرگی کے جو نتائج نکلنے تھے وہ یہی تھے کہ لوگ اس سے متاثر ہوتے تھے، لوگ اس کو مانتے تھے۔ جو نہیں مانتے تھے ان کو اس بات پہ بڑا تعجب ہوتا تھا کہ ہمارے اندر سے ایک منذر کیوں آ گیا ہے؟ ہم انسان ہیں، ہمارے اندر سے ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کے بھیج دیا۔ تو انہیں اس بات پہ بڑا تعجب ہوا، انسان کو کیوں بھیجا ہے؟ کم از کم کسی فرشتے کو بھیج دیتا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پاس پیغام لاتا۔ تو اس وجہ سے یہ بڑی تعجب کی بات ہے، یہ قرآن مجید بڑا عجیب ہے۔ اب نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا اور اس کی دلیل کیا دی کہ میں قرآن آپ پر نازل کر رہا ہوں، تو نبوت کا ثبوت بھی یہ قرآن مجید دیتا ہے۔ اس وجہ سے یہ قرآن مجید بزرگ ہے، مگر لوگ آپ کو نہیں مانتے تھے۔ جن کو تعجب ہوتا تھا وہ اسی طرح اعتراض جڑتے تھے اور تعجب کا اظہار کرتے کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ مراد یہ کہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان ہمارے اندر سے کھڑا ہو کہ یہ کہ میں رسول ہوں۔ پھر دوسری بات ان کو بڑی عجیب لگتی تھی قرآن مجید کی، جو بالکل واضح تھی، کلیئر تھی۔ یہ بھی قرآن مجید کی بزرگی ہے کہ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے مٹی، ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، یہ پلٹنا ہے بہت دور کا۔ کہ ہمیں یہ کہا جاتا تھا کہ ہم نے دوبارہ اٹھنا ہے مر کے اور ہمارے جسم دوبارہ بنیں گے، ہم وہی ہوں گے مگر جسم کو اللہ تعالیٰ دوبارہ بنا دے گا۔ کب؟
کہتے اس بات پہ بڑا تعجب ہے کہ جب ہم مر جائیں گے اور ہمارا وجود مٹی مٹی ہو جائے گا اور اس کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ کر کے رب کے حضور لوٹایا جائے گا، یہ بڑے تعجب کی بات ہے۔ ذالک رجع بعید، یہ پلٹنا ہے بہت دور کا، یعنی ناممکن ہے کہ ہم مٹی مٹی ہو جائیں، ریزہ ریزہ ہو جائیں اور اس کے بعد ہمارا جسم بنے اور پھر اس کے بعد ہم اللہ کے حضور آ کھڑے ہوں، ناممکن ہے۔ تو یہ بھی ان کو یعنی بڑا تعجب ہوتا تھا، حیرانی ہوتی تھی کہ ہم کیسے مانیں کہ ہمارے گوشت پوست، ہماری یہ جلد، ہماری ہڈیاں، ہمارے بال سب ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ہم ان کو کیسے دوبارہ یعنی بن سکتے ہیں؟ یہ تو مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ زمین انسان کی وجود کو کیسے کھاتی ہے۔ وہ قبر میں چلا جائے تو اس کے گوشت پوست کو، اس کی ہڈیوں کو وہ زمین کھا لیتی ہے، مٹی کھا لیتی ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا ہے کہ ان کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو کر جب بکھرتا ہے ریزہ ریزہ ہو کے ہر لمحے، وہ کہاں ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قد علمنا، یقیناً ہم جانتے ہیں، ما تنقص الارض منہم، جو کم کرتی ہے زمین ان میں سے، وعندنا، اور ہمارے پاس کتابٌ، ایک کتاب ہے، حفیظ، خوب نگران، خوب حفاظت کرنے والی۔ اللہ فرماتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ انسان کا وجود جب مٹی میں جاتا ہے تو مٹی اس کے وجود کو کھاتی جاتی ہے، تو اس کے وجود سے کون کون سی چیز کم ہوتی جا رہی ہے، ذرے ذرے میں بدلتی جا رہی ہے، ہر لمحے اس کا بدن ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہا ہے اور اگلی فیز میں جا رہا ہے، ہمیں سب پتہ ہے۔ اور پھر یہ پتہ کیسے ہے؟ وعندنا کتاب حفیظ، ہمارے پاس ایک کتاب ہے حفیظ جو خوب حفاظت کرنے والی ہے۔ مراد یہ کہ انسانی جسم کا کوئی حصہ زمین کھا جائے تو ہم اچھی طرح جہاں جاننے والے ہیں اور ہمارے علم کے مطابق ان کے اس حصے کا ایک ایک ٹکڑا، ایک ایک ذرہ ہمارے ہاں کتاب میں بالکل محفوظ ہے، پوری تفاصیل اس میں موجود ہیں، بغیر کسی تبدیلی کے، کوئی تبدیل اس کو نہیں کر سکتا، کمی بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک اور ضمانت ہے، ایک اور تاکید ہے، یہ ہمارے بارے میں تم یقین کر لو کہ ہر شے لوح محفوظ میں درج ہے بطور ثبوت کے، اور کل ہم تمہیں دکھائیں گے، اور یہ سب کچھ ہوگا جیسے ہم تمہیں بتا رہے ہیں۔ بل کذبوا، نہیں بلکہ انہوں نے جھٹلایا، بالحق، حق کو، لما جاءہم، جب وہ آ گیا ان کے پاس، فہم، تو وہ، فی امر، ایک معاملے میں ہیں، مریج، الجھے ہوئے، یعنی یہ تو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کو نہیں مان رہے، یہ تو یہ کہتے ہیں ہمارے لیے ناممکن ہے، اصل تو یہ ہے اس سے بڑا یہ جرم کر چکے ہیں، اس سے بڑی چیز کو یہ جھٹلا چکے ہیں، وہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نبوت، وہ ہے قرآن مجید کا عظیم معجزہ، اس کو دونوں کو جھٹلا چکے ہیں۔ یعنی بات وہ کیا کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دینے کے بعد اور طرف اور بات اور جواب بھی دے دیا۔ یعنی تم تعجب کرتے ہو کہ ہمیں اس بات پہ حیرانی ہے، اللہ فرماتے ہیں ہمیں اس بات پہ حیرانی ہے کہ ایک نبی تمہارے اندر سے آیا، تم اس کو نہیں مان رہے، اس کو جھٹلا رہے ہو، اس پر ہم نے بڑی عظیم الشان کتاب نازل کی جو تمہیں بار بار کہہ بھی رہی ہے کہ اگر اس جیسی تم بنا سکتے ہو تو لے آؤ، تم وہ بھی نہیں مان رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو معجزات تمہارے سامنے پیش کرتے ہیں تم ان کو بھی نہیں مان رہے، بغیر غور کیے، بس ایک ہی حلے میں، بغیر سوچے سمجھے کھل کے تم انکار کر رہے ہو۔ یہ کیا ہے؟ یہ تعجب کی بات نہیں ہے۔ اس لیے فہم فی امر مریج، تو وہ ایک معاملے میں ہیں جو الجھے ہوئے ہیں، یعنی عجیب سا ان کا معاملہ ہے جس میں خود یہ الجھے ہوئے ہیں، ان کو راہ خود نہیں مل رہی، آپس میں اختلاف کرتے ہیں، یہ بات تو صحیح کرتا ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں یہ جادو ہے، تیسرا کہتا ہے نہیں جادو کا کلام بھی کچھ اور ہوتا ہے،
تو اس طرح آپس میں یہ ان کا اختلاف ہے، آپس میں یہ الجھے ہوئے ہیں، خود گمراہ ہیں. یعنی یہ سارے ان کے اپنے معاملات جو ہیں وہ خود ان کے اوپر مشکوک سے ہو گئے ہیں. تو ایسی پریشانی کے عالم میں ان کو کیا ملے گا؟ بہتر تو یہ تھا کہ یہ حق کو اور نبوت کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری کتاب کو تسلیم کر لیتے. اگر یہ دونوں چیزیں تسلیم کر لیتے تو آگے کے سارے معاملے تسلیم کرنا کوئی مشکل نہیں تھا. اب دلائل دیے اللہ تعالیٰ نے. افلم ینظروا، کیا بھلا نہیں وہ دیکھتے، الی السماء، طرف آسمان کے، فوقہم، اوپر اپنے. یعنی جھٹلانے والے جو کہتے ہیں بعث بعد الموت نہیں ہے، وہ کم از کم اتنا تو غور کریں، دیکھیں ذرا اپنی آنکھوں سے اپنے اوپر آسمان کو، کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے، کتنی زبردست اس کی بنیاد رکھی ہوئی ہے بغیر ستونوں کے. اور پھر اسی آسمان کو مزین کر دیا ہے سورج سے، چاند سے، ستاروں سے. پھر اسی آسمان میں مزید غور کریں تو ان میں، اس پورے آسمان میں کہیں بھی کوئی دراڑ، کوئی شگاف نظر نہیں آئے گا. ما لہا من فروج، کوئی شگاف نہیں. هل ترى من فطور، جیسے قرآن مجید کی اگلی صورت میں یہ لفظ آتے ہیں. یہ تو ہماری قدرت ہے. افلم ینظروا، مراد یہ کہ ذرا غور سے دیکھیں آسمان کی طرف. یہ ہماری قدرت کا ایک بہت بڑا مظاہرہ ہے. اس آسمان کو ہم نے پیدا کیا، بنایا بغیر ستونوں کے. بہت بڑی چھت کیسے کھڑی؟ کون ہے اتنی بڑی قدرت کا مالک جو اس آسمان کی چھت کو قابو میں رکھے ہوئے؟ پھر والارض، اور زمین، مددناہا، پھیلایا ہم نے اسے، والقینا، اور ڈالے ہم نے فیہا، اس میں، رواسی، یا پہاڑ. زمین کو دیکھیں کہ کس طرح ہم نے اس کو پھیلایا ہوا ہے. پھر اسی زمین میں ہم نے پہاڑ گاڑ دیے. تو یہ زمین کے اندر ان کی رگیں جو ہیں، ان کی جڑیں وہ پھیلی ہوئی ہیں. کیوں یہ پہاڑ گاڑے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو انسان یا مخلوق اس زمین پہ بستی ہے وہ کہیں اہل زمین کو یا ان لوگوں کو لے کے لڑھک نہ جائے اور یہ رہ نہ سکیں. یہ پہاڑوں کو گاڑنے کا یہ فائدہ ہوا ہے کہ اپنے مقام پہ زمین ٹکتی ہوئی نظر آتی ہے. پھر وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، ہم نے اگائے اس میں ہر جوڑے بارونق. بارونق کا کیا مطلب؟ یعنی جن کو دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، بہت خوبصورت نظر آتے ہیں. تو زمین پہ اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی نباتات، درخت، کھیتیاں، پھل، سبزیاں، یہ سب پیدا کی ہیں. انسان ان کو دیکھتا ہے تو اس کی آنکھوں کو یہ سب چیزیں بڑی بھلی لگتی ہیں. یہ ہے بہیج کا مطلب. تبصرتاً، بطور بصیرت، و ذکرہ، اور نصیحت، لکل عبد، واسطے ہر بندے، منیب، رجوع کرنے والے کے. یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی نعمتیں ہیں جن کو انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے. اور پھر ذکرہ، ایک بہت بڑی نصیحت بھی ہے. لکل عبد منیب، ہر اس بندے کے لیے جو اپنے دل کو لے کے اللہ کے حضور آئے کہ اللہ میں مانتا ہوں تیری ہستی بہت عظیم ہے، بہت بڑی ہے، تیری قدرت کو میں تسلیم کرتا ہوں. یعنی دنیا کی ایک ایک چیز انسان اگر دیکھے تو اس کو بصیرت حاصل ہو، اس کو نصیحت ملے. صرف اتنی بات ہے کہ اس کا دل اگر واقعی رب کی طرف آ جائے تو پھر دیکھیے اس کو کیا کچھ نصیب ہوتا ہے، کتنی خیر مل جاتی ہے. مگر مسئلہ تو یہ نا کہ دل رب کی طرف آتا نہیں، اور ان تمام چیزوں کے بارے میں نہ آنکھ غور کرتی ہے اور نہ ہی دل سوچتا ہے. تو جب یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں انسان نہ سوچے تو اتنی اہم بات جو قرآن کی جائے، رسول کی رسالت کی جائے، وہ کیسے مانے گا؟ ورنہ ان تمام سوالوں کا جواب غور کرتا جائے گا، سوال کرتا جائے گا، اور ان تمام سوالوں کا جواب اللہ کا رسول دے گا یا قرآن مجید دے گا.
وَنَزَّلْنَا اور اتارا ہم نے من السماء آسمان سے ماءً پانی مبارکاً برکت والا فَأَنبَتْنَا بِهِ پھر اگائے ہم نے ساتھ اس کے جنات باغات وحب الحصید اور اناج کٹی ہوئی کھیتی کے. اسی طرح ہم نے آسمان سے بارش برسائی اور یہ بارش کا پانی بڑی برکت والا ہوتا ہے. اس کی برکتوں کا نظارہ جو ہے وہ یوں دیکھا جا سکتا ہے کہ بارش پڑتی ہے زمین پہ اور زمین اللہ کے حکم سے اپنے اندر سے بے شمار پھل پودے درخت اگاتی ہے. ہر طرف باغاتی باغات ہریالی ہریالی کھیتوں کی نظر آتی ہے. اور پھر انہی میں اللہ تعالیٰ نے جہاں باغات بنا دیتے ہیں وہاں بہت سا اناج بھی پیدا ہوتا ہے اور یہ اناج انسان کو اس وقت ملتا ہے جب وہ اپنی کھیتی کو کاٹ لیتا ہے. اس طرح کاٹنے کا یہی مطلب ہے کہ اس کو ایک ذخیرہ بھی کر سکتا ہے. کھیتی کاٹ لی، اناج کو اس کے اپنے خوشے میں یا اس کی اپنی بال میں رکھا اور جب وقت ضرورت اس کو باہر نکالا اور پیسا اور پکایا اور کھا لیا. یہ ہے حب الحصید. یہ حب کیا کہیں؟ گندم ہے، جو ہے، چاول ہیں، اسی طرح اور بھی جو بھی آپ گرین میں سے جو چیز لینا چاہیں. اس میں بادام بھی ہیں، پستہ بھی ہے، بہت کچھ ہے. تو یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب ہم نے ایک ہی پانی سے جو بارش کا برستا ہے، ایک قسم کا پانی ہے، اس سے یہ مختلف قسم کے پھل پودے سب نکالتے ہیں. رزق والنخل باسقات اور کھجور کے درخت بلند و بالا. باسقات بلند و بالا، ٹھیک ہے، یعنی لمبے لمبے. والنخل باسقات اور کھجور کے درخت بلند و بالا لمبے لمبے. لہا ان کے لیے طلع خوشے ہیں، نضید تہ بتہ اوپر نیچے. یہ بھی اللہ فرماتے ہیں آپ دیکھ لیجئے، یعنی وہی پانی ہے. وہ کیا کرتا ہے کہ زمین کے اندر سے کھجور کا درخت نکلتا ہے اور اوپر اٹھتا جاتا ہے اٹھتا جاتا ہے اٹھتا جاتا ہے، بہت لمبا، انسانی قد سے کئی گنا بڑا. تو یہ لمبے درخت پہ ہیں. پھر اس کے بعد اس کے اندر خوشے ہوتے ہیں کھجور کے، جو ایک دوسرے کے اوپر لپٹے ہوتے ہیں، چڑھے ہوئے ہوتے ہیں. یعنی یہ طلع اصل میں کہتے ہیں پہلی وہ چیز جو کہ کھجور کے درخت سے جو پہلا پھل نکلتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں طلع. پھر وہ آہستہ آہستہ ایک دوسرے کے اوپر چڑھتا جاتا ہے، نکلتا آتا ہے اور لپٹتا جاتا ہے، چڑھتا جاتا ہے، چڑھتا جاتا ہے، چڑھتا جاتا ہے، تو خوشہ بن جاتا ہے. اور یہ خوشہ بھی، اس کی شکل بھی بڑی زبردست ہوتی ہے، بڑی یونیک قسم کی. یہ سب کیا ہے؟ رزق للعباد. یہ رزق ہے بندوں کے لیے. ہم نے اسی ایک پانی سے زمین کے اندر سے جو کچھ نکالا اس میں باغات بن جاتے ہیں، دانے نکلتے ہیں، کھجور کے درخت نکلتے ہیں، کھجور کا پھل نکلتا ہے. یہ سب انسانوں کی روزی ہے، کچھ تو غذا کے طور پر اور کچھ پھل کے طور پر اور کچھ جمع کرنے کے طور پر، سٹور کرنے کے طور پر. یہ سب ہے رزق للعباد. واحیینا اور زندہ کیا ہم نے بھی ساتھ اس کے بلدۃ میتا، شہر مردہ کو. کذالک الخروج اسی طرح کا ہوگا نکلنا. یعنی ہم نے اسی مبارک پانی سے کیا کیا ہے؟ ایک ایسے شہر کو، ایسی زمین کو، ایسے علاقے کو جو بالکل بنجر تھی، وہاں قحط پڑا ہوا تھا، تو جہاں کوئی کھیتی نہیں تھی، کوئی پودا نہیں اگتا تھا، ہم اس مردہ شہر کو یکدم بارش برسا کے زندہ کر دیتے ہیں. سب کچھ وہاں ملتا ہے. تو بس اسی سے انسان ایک نتیجہ نکالے، غور و فکر کرے، تبصرہ یعنی بصیرت سے کام لیتے ہوئے نتیجہ یہ نکال سکتا ہے کیا؟ کذالک الخروج اسی طرح نکلنا ہوگا.
یعنی جیسے اللہ تعالیٰ نے اس مردہ زمین کو زندہ کیا ہے، اسی طرح ایک مردہ انسان جو اپنی قبر میں پڑا ہوگا کل اللہ کے حکم سے اپنی موت کے بعد آسانی سے زندہ ہو جائے گا، وہ باہر نکل آئے گا۔ سمجھایا ہے۔ پہلی بات جو کی تھی نا، ہم نہیں مانتے کہ دوبارہ زندہ ہونا ہے، اللہ نے اس کا بھی جواب دے دیا، اور تعجب کا بھی بڑا خوبصورت جواب دیا۔ کذبت قبلہم، جھٹلایا ان سے پہلے، قوم نوح، قوم نوح نے، واصحاب الرسی، اور اصحاب الرس نے یعنی کنویں والوں نے، وثمود، اور سمود نے، وعاد، وفرعون، واخوان لوط، اور عاد نے اور فرعون نے اور لوط کے بھائیوں نے، واصحاب الایکہ، اور اصحاب ایکہ یعنی جنگل والوں نے، وقوم تبع، اور تبع کی قوم نے، کل، سب نے، کذبہ، جھٹلایا، الرسل، رسولوں کو، فحق، تو ثابت ہو گئی، وعید، میری وعید۔ تو کفار قریش کو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کر کے دھمکی دی ہے کہ ڈرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی ویسے انکار کی وجہ سے ویسی سزا نہ آئے جو پہلی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ کفار عرب سے پہلے اللہ فرماتے ہیں جنہوں نے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو جھٹلایا ہے، تو ان سے پہلے قوم نوح نے بھی جناب نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم کو جھٹلایا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری قوم کو غرق کر دیا طوفان بھیج کے۔ زبردست قسم کا طوفان تھا جو پہاڑوں کی چوٹی پر بھی کھڑے ہوئے انسان کو نا اس کی لہر اٹھا کے اپنے اندر لے آتی تھی۔ پھر اصحاب الرس، رس کہتے ہیں کنویں کو، تو یہ کون ہے؟ سورہ فرقان میں بھی ان کا ذکر ہے، ان کو اصحاب البئر کہا گیا ہے، یعنی کنویں والے۔ تو یہ کون ہے؟ کوئی قوم ہے، لیکن بہرحال وہاں بھی رسول اللہ آئے، اللہ کے رسول آئے، انہوں نے اس کو بھی جھٹلایا، رسول کو بھی، اور اس کی ایک نہ مانی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ہلاک کر ڈالا ان کی اس انکار کی وجہ سے کہ ہم رسول کو نہیں مانتے۔ پھر قوم سمود کا مسئلہ ہے کہ سیدنا صالح علیہ الصلاۃ والتسلیم کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا۔ قوم عاد کا مسئلہ ہے، ہود علیہ السلام کو نہیں تسلیم کیا۔ فرعون جو بادشاہ تھا اس کی طرف سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم رسول بنا کے بھیجے گئے، اس نے بھی ان کی رسالت کو تسلیم نہیں کیا۔ اور لوط علیہ الصلاۃ والتسلیم کی قوم کے جو افراد تھے انہوں نے لوط علیہ الصلاۃ والتسلیم کی نصیحت اور آپ کی رسالت کو تسلیم نہیں کیا۔ پھر اسی طرح جنگل والے تھے، یہ جنگل والے کون ہیں؟ یہ قوم شعیب ہیں جن کو ایکا کہا گیا ہے، اصحاب الایکا۔ یہ ایسے علاقے میں رہتے تھے جو چاروں طرف درختوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ پھر قوم تبع ہے، یہ یمن کے لوگ تھے، یہاں تبع کی حکمرانی تھی، تو ان کی قوم جو ہے وہ بتوں کی پوجا کیا کرتی تھی، اور سورہ دخان میں ہم ان کی تھوڑی سی تفصیل پڑھائے ہیں۔ کلن، ان سب نے، ہر ایک نے، کذب الرسل، بس ایک جرم کیا کہ رسولوں کو جھٹلا دیا، نہیں مانا۔ ایک رسول کو نہیں بلکہ سب نے ہر رسول کو جھٹلایا۔ کلن کذب الرسل، ہر ایک نے جھٹلایا رسولوں کو، اپنے رسول کو بھی جھٹلایا، اور جب اپنوں کو جھٹلایا تو پچھلوں کو بھی جھٹلا دیا۔ ایک رسول کا انکار سب رسولوں کا انکار ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں فحق وعید، تو ثابت ہو گئی میری وعید، یعنی میں نے جو ان کو دھمکی دی تھی کہ نہ مانا تو میرا عذاب تم پر نازل ہوگا، تو یہ میرا عذاب پھر ثابت ہو کے رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تسلی رکھیں، آپ کو یہ نہیں مان رہے تو میں ان کو بار بار سمجھا رہا ہوں، وعید بھی کر رہا ہوں، مگر ان پر کوئی اثر نہیں ہو رہا، تو یہ یاد رکھیں ان پر بھی یہی کچھ ہوگا۔ اب اس کا جواب پھر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ ذالک رجع بعید، کہ ہم مر گئے، مٹی مٹی ہو گئے، دوبارہ کیسے نکلیں گے؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہیں بنایا، آسمان کو بنایا، اس میں چاند ستارے یہ سب رکھے، زمین کے اندر سے بے شمار پھل پودے تمہارے رزق کے طور پر اور جانوروں کے رزق کے طور پر نکال دیے۔ یہ سب چیزیں جو ہم نے پیدا کی تھیں، افعینا بالخلق الاول، کیا بھلا عینا، عی تھک گئے ہیں، نہ ہم، کیا بھلا ہم تھک گئے ہیں
بالخلق الاول پہلی تخلیق سے، بلکہ ہم وہ فی لبس شک میں ہیں من خلق جدید نئی پیدائش سے. یعنی پہلی جو تخلیق ہم نے کی ہے، زمین و آسمان کو بنایا اور تمہیں بنایا، تمہیں پیدا کیا. کیا تمہارے پیدائش کے بعد، زمین و آسمان کی پیدائش کے بعد ہم کوئی تھک گئے تھے کہ بعد میں ہمارے لیے ان کو دوبارہ توڑ کے بنانا مشکل ہو؟ یا ہم اتنے تھک گئے ہوں کہ بس ہماری ساری طاقت اور قوت سلب کر لی گئی ہو؟ نہیں بھائی، تھکتے تم ہو. اللہ تعالیٰ کو یہ مت سمجھو، اپنے اوپر قیاس مت کرو. اللہ تعالیٰ کے لیے پوری کائنات کو اور تمہیں دوبارہ زندہ کرنا بالکل ایسے ہی ہلکا سا کہنا ہے، کون ہو جائے گا. اپنے اوپر قیاس مت کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہ اللہ کام کر کے تھکتا ہے. ہمیں تو یہ سمجھایا ہے، بار بار سمجھایا ہے کہ تم آیت الکرسی میں پڑھا کرو لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. نہ اس کو لمحہ بھر کے لیے اونگ آتی ہے اور نہ وہ سوتا ہے، نہ نیند آتی، وہ تو الرٹ ہے. تو جس کو اونگ آتی ہے یا نیند آتی ہے، اس کا مطلب ہے اس پر تھکاوٹ طاری ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ تو اس تھکاوٹ سے بالکل بالا ہے. بل ہم فی لبس من خلق جدید. اصل بات یہ ہے کہ یہ شک میں ہے نئی پیدائش سے، بس اصل یہ. یعنی یہ کیسے ممکن ہے کہ ذرہ ذرہ وجود کا ہو جائے اور وہ پھیل بھی جائے اور کل قیامت کو دوبارہ اس کو پیدا کر دیا جائے، زندہ ہو جائے. اور پھر یہ شک ان کو یوں بھی ہوتا کہ دنیا میں ہم نے کوئی ایسی مثال تو دیکھی نہیں کہ کوئی مرا ہو اور مرنے کے بعد وہ دوبارہ زندہ ہوا ہو اور اس کو ہم نے دیکھا ہو کہ واقعی یہ مر گیا تھا، قبر میں جا کے مٹی ہو گیا تھا اور بعد میں یہ زندہ ہوا اور ہمارے درمیان آ کھڑا ہوا اور اس نے کہا جی آج سے 1000 سال پہلے میں اس دنیا میں رہتا تھا اور اسی محلے میں رہتا تھا، مگر یہ ساری تبدیلی ہو چکی ہے. مگر یقین دلانے کے لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کچھ واقعات ایسے بھی بیان کیے ہیں کہ جن کو حضرت انسان اگر سنے پڑھے تو اس کو سمجھ آ سکتی ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ مار کے دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے. کوئی بتائیے نیند زیادہ سے زیادہ انسان کتنی کرتا ہے؟ 2 دن 3 دن، بس 3 دن کے بعد اٹھ کھڑا ہوگا. مگر کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ 300 سال تک کوئی بندہ سویا ہو؟ یہ 309 سال سویا ہو اور حالات بدل گئے ہوں، وہ سوئے رہے اور پھر جب اٹھایا اللہ تعالیٰ نے تو ایسے اٹھ بیٹھے. تو یہ ایک ثبوت ہے جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب الکہف کا بیان کیا ہے کہ جن کو یقین نہیں آتا وہ ان سے پوچھیں. اور پھر یہ بھی ہے کہ انسان جب مرے گا، مرنے کے بعد جب کل قیامت کو اٹھے گا تو یوں محسوس کرے گا جیسے آدھے دن کے لیے یا 1 آدھ دن کے لیے میں قبر میں رہا ہوں اور اب اٹھ بیٹھا ہوں، حالانکہ اس پہ لاکھوں سال گزرے ہوں گے. جیسے وہ اٹھے اصحاب الکہف تو ایک دوسرے پوچھتے ہیں کم لبثتم، اتنا عرصہ ہم یہاں رہے ہیں. لبثنا یوما و بعد یوم، 1 دن یا دن کا تھوڑا سا حصہ، بس یہی لگتا ہے. لیکن کوئی طے نہ کر سکے. تو یہ وہ چیز ہے جو ہمیں سمجھنے کی ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال دے دی اور انسانوں کے ساتھ ہی یہ واقعہ پیش آیا ہے اور بہت سے انسان اس کے گواہ بھی تھے اور انہوں نے اس چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی صحیح. لیکن ماننے والے اس وقت جو ماننے والے تھے وہ مان گئے، جو نہیں ماننے والے وہ اب تک ڈھیٹ ہیں، نہیں مانتے. تو اس لیے اصل جو چیز ہے وہ انسان اس بات پہ حیران ہے کہ یہ ناممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم مر جائیں، مٹی ہو جائیں تو دوبارہ اللہ ہمیں ایک نئی تخلیق دے دے. اور بھائی دے گا، جس نے پہلی تخلیق دی ہے وہ دوسری بھی دے سکتا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور البتہ تحقیق پیدا کیا ہم نے انسان کو. وَنَعْلَمُ، اور ہم جانتے ہیں، مَا تُوَسْوِسُ، جو وسوسہ ڈالتا ہے، بِهِ اسے، نَفْسُهُ اس کا نفس. وَنَحْنُ، اور ہم، اقرب زیادہ قریب ہیں، الیہ اس کے،
من حبل الورید، شہرگ سے، شہرگ سے. حبل کہتے ہیں رگ کو، اور ورید کہتے ہیں یہ شہر جو بڑی رگ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ میں نے انسان کو پیدا کیا، اس کو علم دیا، اور حتیٰ کہ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس کا نفس کیا کیا وسوسے اس کے دل میں لے آتا ہے، پیدا کرتا ہے، میں سب جانتا ہوں. یہ ہے اللہ تعالیٰ کے علم کی انتہا، کہ اس نے جہاں ہمارے حالات کو دیکھ رہا ہے، جانتا ہے، وہاں نفس کے اندر، دل کے اندر جو تبدیلیاں لمحہ بلمحہ آ رہی ہیں، اور نفس یا دل الٹ پلٹ ہو رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں میرے پاس اس کی پوری ترتیب ہے، ریکارڈ ہے، میں جانتا ہوں. جبکہ ہم خود اگر صرف 1 منٹ پہلے کی وہ کیفیت جو ہمارے دل میں آئی گئی اس کو ذرا ترتیب دینا، ہم نہیں دے سکتے، ہم نہیں دے سکتے. یعنی ہمارا اپنے اوپر اتنا کنٹرول نہیں ہے، خیالات پہ بھی نہیں ہے، آنے اور جانے والے وسوسوں پہ بھی نہیں ہے. تو اللہ فرماتا ہے میں تو اتنی قدرت رکھتا ہوں کہ تمہارے دل میں آنے والے جو وسوسے ہیں، یہ خیالات ہیں یا تبدیلیاں ہیں، یہ سب میں جانتا ہوں. یعنی دل سے جو انسان کے وسوسے بات کرتے ہیں یا شیطان اس سے بات کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اس کے راز بھی ہم پر مخفی نہیں ہیں. ٹھیک ہے؟ تو بتائیے کتنے خطرناک قسم کے خیالات آتے ہیں. ان خیالات کو بھی اگر اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو حکم دے کے لکھو، ہم بچ سکتے ہیں. تو یہ اس کی مہربانی ہے اور کرم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کے دل میں آنے والے جو خیالات ہیں، وسوسے ہیں، ان سے تجاوز کر دیا ہے کہ کوئی بھی میں ان کے بارے میں نہیں پوچھوں گا. ہاں جب وہ کہے یا عمل کرے تب وہ ایک ایکشن ہو جاتا ہے تو اس کے بارے میں ضرور پوچھوں گا، ورنہ دل میں آنے والے جتنے بھی خیالات ہیں اور وسوسے ہیں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا. اب یہ بات بہرحال ڈرانے کی ہے کہ جو اللہ ہمارے دل کے وسوسوں کو خوب جانتا ہو، اور ہم سب جانتے ہیں کہ وسوسے برے بھی ہوتے ہیں، خطرناک بھی ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں، شیطانی بھی ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ معاف کر دے. حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ تجاوز عن امتی ما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تتکلم، کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے وہ باتیں جو اس کے نفس، یعنی انسان کا نفس جو ہے اپنے اپنے دل میں جو کچھ بھی باتیں لاتا ہے، خیالات لے آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان تمام سے تجاوز کر دیا. نہیں پوچھے گا، نہیں حساب کتاب لے گا ان کا. ہاں جب وہ عمل کرے گا یا بولے گا تب وہ ایک عمل ہو جائے گا، ایکشن ہو جائے گا، الفاظ ہو جائیں گے، ان کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا. یہ بڑا کرم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ اس نے بڑی مہربانی کی. مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ بیوی کی کسی حرکت پہ دیکھ کے سوچے میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں، صرف دل میں خیال آئے، ہوتا ہے اکثر، تو کیا اس سے طلاق ہو جاتی ہے؟ نہیں ہوتی. لیکن نفس ایسی باتیں کرتا ہے، وسوسے لاتا ہے، غصے بھی لاتا ہے. کسی کو دیکھا میں اس سے شادی کر لیتا ہوں، ایسے ہی کیا اس سے ہو جاتی ہے شادی؟ نہیں ہوتی. تو نفس کے اندر اگر بندہ دل کے اندر اندر اپنی بیوی کو طلاق دے، یا یوں کہے کہ میں نے اسے قبول کیا،
وہ نہ شادی ہوتی ہے نہ طلاق ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ وہ چیز ہے جس کو نبی علیہ السلام فرمانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نفس کے اندر آئی ہوئی باتوں اور وسوسوں کو پر گزر کر دیا ہے کہ چھوڑو ان کو، ان کی کوئی ویلیو نہیں. ہاں جب انسان کوئی ایکٹ کرے، بولے، تب. پھر فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ، اور ہم زیادہ قریب ہیں الیہ، اس کے یعنی اس انسان کے، اس بندے کے، من حبل الورید، شاہ رگ سے. یعنی اس کی شاہ رگ کتنی قریب ہے؟ یہ ہاتھ ہے، یوں اٹھائے جا سکتا ہے نا اس میں، لیکن یوں اٹھا کے جب جائے گا تو اس سے کئی گنا پہلے ہم پہنچ چکے ہوں گے وہاں، ہم اس پہ قابو پا چکے ہوں گے. اور انسان کے پاس ہمت ہی نہیں ہوگی کہ وہ بچا سکے اپنے آپ کو، اپنے ہاتھ سے روک سکے. فرشتے جب آتے ہیں اللہ کے حکم سے تو وہ انسان کے اتنے قریب ہو جاتے ہیں کہ انسان اپنی شاہ رگ کے اتنے قریب نہیں ہوتا، اور وہ آ کے آرام سے اس کی روح کو لے جاتے ہیں. تو یہ ورید کیا ہے؟ ورید یہی ہے جو ایک گردن پہ نا یہاں ایک رگ ہوتی ہے جو لمبی سی چلی جاتی ہے اور حلق کے آخر تک سے ہوتی ہے وہ، اور گردن تک جاتی ہے، اور یہ بہرحال دائیں بھی ہوتی ہے اور بائیں بھی ہوتی ہے. تو ایک آدھ رگ کٹنے کی ضرورت ہے، انسان آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے. اذ یتلقی المتلقیان، جب لے لیتے ہیں دو لینے والے، عن الیمینی، دائیں طرف سے، وعن الشمالی، اور بائیں طرف سے، قعید، بیٹھے ہوئے. یہ دو فرشتے ہیں جو میرے عمل کو فوراً لے لیتے ہیں. ایک جو ہے جو دائیں طرف ہے وہ میری اس عمل کو لیتا ہے جو نیکی کا ہے، اور بائیں طرف والا میرے اس عمل کو لکھتا ہے یا لیتا ہے جو گناہ کا ہے، برائی کا ہے. پھر جب میں مر جاؤں گا میری یہ کتاب، میرا صحیفہ، نامہ اعمال یہ لپیٹ دیا جائے گا، اور قیامت کے روز مجھے کہا جائے گا کہ اقرأ کتابک، پڑھو اپنی اس کتاب کو، نامہ اعمال کو. کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تمہارا اپنی ذات جو ہے، اپنی شخصیت، تم خود آج اپنا خود محاسب بن جاؤ، اپنا خود فیصلہ کرو کہ کیا تمہارے یہ عمل واقعی اچھے تھے یا برے تھے، تم جنت میں جانے کے مستحق ہو یا دوزخ میں جانے کے مستحق ہو. یہ انسان ان بندہ خود کرے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو اب سوچئے نا، جو ہمارے اوپر ہمارے اپنے اعمال کو مسلط کر رہا ہے وہ کتنی زبردست قدرت ہوگی، قادر مطلق ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ تلقا کا جو لفظ ہے نا، اذ یتلقا، تلقی کس کو کہتے ہیں؟ یاد کرنے کو، لکھنے کو، ٹھیک ہے نا، حاصل کرنے کو. تلقی بالعلم، یہ محدثین کے ہاں ایک بڑی، طلبہ کے ہاں ایک بڑی اہم اصطلاح تھی کہ میں نے فلاں عالم سے علم حاصل کیا. وہ یہ نہیں کہتے تھے حصلت یا تعلمت علیہ کہ میں نے فلاں سے حاصل کیا یا فلاں سے میں نے علم سیکھا، نہیں، وہ کہتے تھے تلقیت، میں نے علم حاصل کیا. تلقا کا لفظ بولتے تھے، اس لیے تلقی بالعلم کہتے ہیں اس کو. تو اذ یتلقا، جب لے لیتے ہیں بڑے محفوظ طریقے سے، یا لکھ لیتے ہیں بڑے محفوظ طریقے سے، متلقیان، دو ملنے والے، دو لینے والے، عن الیمینی وعن الشمالی، جو دائیں بھی ہے اور بائیں بھی ہے، قعید، جو بیٹھے ہوئے ہیں. قعید کا کیا مطلب؟ یہ جلیس کی طرح ہے. یہ تو اس کا معنی کیا ہے؟ جیسے قعید بمعنی مقاعد ہے یا جلیس بمعنی مجالس ہوتا ہے، اسی طرح قعید کا مطلب کیا ہے؟ وہ اپنی اپنی سیٹوں پہ بیٹھے ہیں، اللہ نے ان کو بٹھایا ہمارے دائیں بائیں تاکہ وہ فوراً جو ہم کہیں کریں اس کو فوراً حاصل کر لیں اور اس کو لکھ لیں.
اور ان کا کام کیا ہے؟ ما یلفظ من قول، نہیں وہ بولتا کوئی بات الا لدیہ مگر پاس اس کے رقیب ایک محافظ نگران، عتید چوکنا تیار. جو ہی وہ منہ سے کوئی لفظ بولتا ہے، دونوں یہ چوکنے نگران بیٹھے ہیں، وہ اس کو فوراً لے لیتے ہیں. یہ نہیں کہ بعد میں لے لیں گے، ابھی ذرا تھوڑی سی بات کر لیں. اس کا اپنا کام ہے، اس کا اپنا کام ہے. لفظ یلفظ ما یلفظ، لفظ یلفظ کا مطلب ہوتا ہے پھینکنا. تو انسان منہ سے کچھ پھینکتا ہے نا، جب بولتا ہے تو کچھ پھینک رہا ہوتا ہے، تو جو پھینکتا ہے تو وہ اس کو کہہ دیتے ہیں لفظ ہے. یہ وہ کیا ہے؟ یہ لفظ ہے، اس نے فلاں لفظ کہا ہے. تو ما یلفظ نہیں پھینکتا، نہیں وہ بولتا، من قول کوئی بھی بات، الا لدیہ رقیب عتید. تو صرف اتنا بتایا جائے کہ بھئی تمہارے پیچھے انٹیلیجنس لگی، ایجنسیوں والے تمہیں تلاش کرتے پھرتے ہیں. آدمی کتنا محتاط ہو جاتا ہے. تو یہ تو ہمارا ریکارڈ لکھ رہے ہیں، یہ تو ہمارے ساتھ ہر وقت لگے ہوئے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے. اور وہ جو ہیں ان کو تو پتہ نہیں چلتا ہم کمرے میں بیٹھ کے دوسری جگہ بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں. وہ تو بس تلاش کرتے ہیں کہ بندے کو پتہ چل جائے کہاں ہے، اور پھر اس کے ایک ایک عمل کو نوٹ کریں. بندے اس کے ارد گرد چھوڑ دیتے ہیں تاکہ گھر سے باہر جب نکلے یا اپنی سو کے گھر سے باہر نکلے، آفس جائے یا راستے میں، اس کے ساتھ ہو لے اور اس کی ساری رپورٹنگ کر کے ہمیں دے. یہ اتنا بتائیے کہاں سے جاتا ہے، کب نکلتا ہے، کہاں جاتا ہے، اور کس راستے سے آتا ہے، کون اس کے پاس آتا ہے جاتا ہے. یہ ساری رپورٹس یہ ہوتی ہیں. لیکن زندگی کے بے شمار ایسے مراحل ہوتے ہیں جس میں یہ انٹیلیجنس ساتھ نہیں ہوتی. مگر یہ انٹیلیجنس ایسی ہے کہ ہم گھر میں ہوں، اکیلے ہوں، دوستوں میں ہوں، باہر ہوں، کہیں بھی ہوں، سوئے ہوئے بھی ہوں نا، تب بھی یہ نہیں چھوڑتے ہمیں، ساتھ ہیں. تو اب سوچئے یہ ایک ایک شے کو نوٹ کر رہے ہیں، ایک ایک شے کو. اور یہ شے ایسی ہے کہ جیسے دنیا میں پکڑ کے اٹھا کے لے جاتے ہیں نا، تو اس کا ریکارڈ ان کے پاس ہوتا ہے. کبھی آپ کو موقع ملا ہو باہر جانے کا، تو آج کل تو کمپیوٹرائزڈ ہو گیا نا سارا. باہر جب جانتا ہے نا بندہ، تو وہ صرف کا پاسپورٹ دیکھتے ہیں، نام لکھتے ہیں، بندے کا پورا ریکارڈ آ جاتا ہے، پورا ریکارڈ. اور اس ریکارڈ میں یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ یہ فلاں تاریخ کو ایک بار یہاں آیا تھا، اور اس نے ہمارے ملک میں اتنا وقت گزارا، اور فلاں جگہ پہ اس نے کیا کیا، اپنی گاڑی ماری، یا اس نے اپنی بیوی کو مارا، یا پولیس آئی تھی اس کے پاس، اس کو اٹھا کے لے گئی تھی، یا اس نے ایئرپورٹ پہ ہم نے اس سے سوال کیا تھا کہ تمہارے پاس کیا ہے، تو یہ کہتے میرے پاس کچھ نہیں، لیکن جب ہم نے تلاشی لی تو پتہ چلا اس نے جھوٹ بولا ہے. چھوٹی چھوٹی باتیں لکھی ہوتی ہیں. 15-20 سال کے بعد ہی بندہ جائے نا، وہ کلک کر کے وہ سارا ریکارڈ اس کو سناتے ہیں. تم وہی ہو نا، وہ اس تاریخ کو تم آئے تھے، تم سے ہم نے یہ پوچھا تھا، تم نے جھوٹ بولا تھا. بندہ کہتا ہے لو یہ تو یار ذلت ہے، وہاں میں آئندہ نہیں جاؤں گا. لیکن مجبوراً جانا پڑتا ہے اس کو. اب ریکارڈ اس کو پورا لکھا ہوا ہے. تو یہ وہ صورتحال ہے جو دنیا میں ہمیں برداشت کرنا پڑتی ہے، اور ہم محسوس کرتے ہیں کہ بڑی ذلت ہے، بڑی خواری ہے. تو کل قیامت کو اللہ فرماتے ہیں یہ سارا ریکارڈ جب اس کے سامنے آئے گا، وہ خود دیکھے گا، انکار ہی نہیں کر سکے گا، خود اپنا جج بنے گا، اور خود کہے گا کہ ہاں میں نے یہ کیے، میں نے یہ نہیں کیے. تو یہ تو ہے. تو چوکنا رہنا ہے ان سے، جتنا یہ چوکنے ہیں اسی طرح ہمیں بھی چوکنا رہنا ہے کہ اچھے کام ہم کریں اور برے کاموں سے بچیں. ورنہ ماں کا جو لفظ ہے نا، ماں یلفظ، جو ماں کا مطلب ہے جو کچھ، ماں کا لفظ. امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی معجم میں سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ان صاحب الشمال لیرفع القلم 6 ساعات عن العبد المسلم المخطئ. یہ والا جو فرشتہ ہے نا، جب بھی کوئی مسلم مومن کوئی غلطی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو یہ والا فرشتہ اپنی قلم کو اٹھا لیتا ہے. سنیں، بڑی دلچسپ حدیث ہے کہ یہ والا فرشتہ مسلمان کا، مومن کی کوئی غلطی، کوئی گناہ اگر ہو تو اس کو لکھتا نہیں ہے بلکہ قلم کو اٹھائے رکھتا ہے اور 6 گھنٹے اٹھاتا ہے، 6 ساعات. پھر کیا کرتا ہے؟ فَإِن نَدِمَ، اگر یہ بندہ شرمسار ہوتا ہے، واقعی میں نے بڑی غلطی کی، وَاسْتَغْفَرَ اللَّهَ مِنْهَا، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے حضور بخشش مانگتا ہے کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر، تو القاها، تو فرشتہ اس قلم کو پھینک دیتا ہے، نہیں بھائی میں نے نہیں لکھنا، یعنی اٹھا کے نا اپنی جگہ رکھ دیتا ہے. وَإِلَّا، اور اگر وہ نہ نادم ہو نہ استغفار کرے تو پھر وہ کیا، اس کو حکم ہوتا ہے کہ تم ایک اس کا گناہ لکھ لو، ایک گناہ، کتبت واحدۃ. یہ ہے جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. اور رقیب کس کو کہتے ہیں؟ رقیب عتید، نگران ایسا جو بالکل چوکنا ہے. رقیب کے بارے میں 3 معنی علماء نے لکھے ہیں، یعنی جو بھی ہم کام کرتے ہیں نا ان کو وہ فالو کرنے والا ہے، جو کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں اس کو وہ فالو کرتے رہتے ہیں. ایک معنی تو یہ لکھا ہے کہ متتبع، یہ ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے جو میں کروں. پھر دوسرا ہے معنی اس کا، رقیب کا مطلب حفظ کرنے والا، محفوظ کرنے والا، جو کچھ ہوتا ہے فوراً محفوظ کر لیتے ہیں وہ. اور رقیب کا ایک تیسرا مطلب علماء نے یہ کیا ہے کہ گواہ ہوتے ہیں، وہ گواہ بن جاتے ہیں کہ مولا ہم اس بات کے گواہ ہیں کہ اس نے کل قیامت کو یہ دیں گے گواہی کہ یہ ہم گواہ ہیں کہ اس نے یہ کام کیا تھا، نیکی کی تھی یا برائی کی تھی. اور عتید کہتے ہیں چوکنے کو، لیکن اس کا صحیح معنی یہی ہے کہ جو ہر وقت حاضر ہو، ایک لمحہ کے لیے بھی غائب نہ ہو، ہر وقت حاضر ہو. ٹھیک ہے، تو اب اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہم منہ سے کوئی اچھے لفظ بولیں، برے لفظ بولیں، حتیٰ کہ بندہ یہ کہتا ہے میں نے کھا لیا، میں نے پی لیا، میں گیا، میں آیا، میں نے دیکھا، یہ سب کچھ لکھتے ہیں. ٹھیک ہے، آگے دیکھیے. وجاءت سکرۃ الموت بالحق، اور آ گئی بے ہوشی موت کی ساتھ حق کے. ذالک، یہی ہے، ما وہ جو کنتا تھا تو منہ، اس سے تحید تو بھاگتا. اب انسان جب تک زندہ ہے اس کے سارے اقوال، اس کے سارے اعمال لکھے جاتے ہیں تاکہ اس کا حساب کتاب ہو. پھر اس کو موت آتی ہے اور بندہ دیکھتا ہے اپنی آنکھوں سے کہ جو کہا گیا تھا وہ واقعی ظاہر ہو رہا ہے، سچ ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ نے جو وعدے کیے تھے، نیک کام کرو گے تو نیکی دوں گا، اچھی جب مقام دوں گا، اور برے کام کرو گے تو برا مقام دوں گا. تو موت کے وقت، سکرت الموت کے وقت، اس کو اللہ کا یہ وعدہ یا اللہ کی یہ وعید نظر آ جاتی ہے، اور اس وقت بندہ مان لیتا ہے کہ واقعی جو کہا گیا تھا بالکل برحق کہا تھا، سچ کہا تھا، وہی ثابت ہو رہا ہے. اس وقت میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں جنت کو، یا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں دوزخ کو، یا آنے والوں کو، آنے والے کس طرح اچھے طریقے سے گویا کہ میرا استقبال کر دے، اور آنے والے انتہائی برے طریقے سے آتے ہیں، سختی سے آتے ہیں، اور میرے ساتھ بڑا برا سلوک ہوتا ہے. تو یہ کیفیت تو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم پر بھی طاری ہوئی. ام المومنین سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار تھے تو آپ کے دائیں ہاتھ پہ سامنے ہی نا
ایک پانی کا چھوٹا سا برتن رکھا ہوا تھا، آپ اس میں اپنے ہاتھ کو ڈالتے، ہاتھ کو تر کرتے اور پھر اس کے بعد اس کو بار بار اپنے چہرے پر پھیرتے تھے اور پھر فرماتے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، واقعی موت کی سکرات ہیں، بے ہوشیاں ہیں، بندے کو آہستہ 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 موت کے منہ میں زندگی سے نکال کے لے جاتی ہیں۔ تو پھر نبی علیہ السلام نے اسی دوران اپنے ہاتھ کو یوں اٹھایا، کھڑا کر دیا اور فرمانے لگے فی الرفیق الاعلی، فی الرفیق الاعلی۔ بس یہ آپ نے فرمایا حتی قبضہ، یہاں تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک لے لی گئی، ومالت یدہ، اور آپ کا ہاتھ یوں نیچے لڑک آیا۔ تو یہ تو ہر ایک کے ساتھ پیش آنا ہے، تو یہ حق ہے، انسان خود اس موقع پہ کہے گا۔ دیکھیے ادھر زندگی کا ریکارڈ لکھ لیا گیا اور ادھر جب موت آئی تو وہ سامنے دونوں چیزیں آ بھی گئی، دونوں میں ایک چیز آ گئی، ذالک یہی ہے ما کنتا جو تھا تو منہ اس سے تحید بھاگتا، یعنی دنیا میں تجھے کہا جاتا تھا تم بھاگتے تھے، دور ہوتے تھے ایسی باتوں سے، اور نہیں میں نہیں سننا چاہتا، ابھی میں مصروف ہوں، ابھی مجھے انجوائے کرنے دو، ابھی بڑا وقت پڑا ہے، مگر تمہیں کہا جاتا تھا کہ یہ اچانک وقت آ جائے گا۔ ایک مطلب تو اس کا یہ ہے، دوسرا یہ کہ اس وقت اب تمہاری یہ حالت ہے کہ تم یہاں سے بھاگ نہیں سکتے، کوئی فرار کی راہ تمہیں یا بچاؤ کی راہ تمہیں نہیں مل سکتی، اب تم یہاں بے بس ہو، پکڑ لیے گئے ہو، اور اسی عالم میں تمہیں اٹھا لیا جائے گا، تمہاری روح کو لے لیا جائے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔